اس مزاح کا بھی ایک پیمانہ ہے۔ ہم مزاح کرتے ہیں جس میں تضحیک ہوتی ہے، تضحیک مزاح نہیں ہے، وہ زیادتی ہے اپنے بھائی سے یا جہاں جس سے کی جائے وہ زیادتی ہے۔ خوش طبعی کے لیے بات ایسی کرنا جس سے سب کو خوشی پہنچے، وہ تو مزاح کے معنوں میں آتا ہے۔ جو ہم کرتے ہیں یہ مزاح کے معنوں میں نہیں، یہ تضحیک کے معنوں میں آتا ہے۔ تضحیک باہم فساد پیدا کرتی ہے، باہم جھگڑا پیدا کرتی ہے، اتفاق کو توڑنے کا سبب بنتی ہے تضحیک۔ تو جو مزاح کے معنوں میں ہوگا وہ فرحت دیتا ہے، خوشی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک خاتون حاضر ہوئیں، صحابیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں جنت کی دعا انہوں نے آپ سے عرض کی۔ آپ نے فرمایا بی بی وہاں تو بوڑھا تو جنت میں نہیں جائے گا، وہاں تو جوان جنت میں جائیں گے۔ تو وہ ایسے میں تھوڑی سی پریشان ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا کیا ہوگا، جو ہم بوڑھے ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا آپ کو اللہ جوان کر کے جنت میں بھیج دے۔ اسی طرح حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ آپ کے حضور حاضر ہوئے، صحابی سوال کیا کہ اونٹ کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اونٹ کا بچہ دے دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اونٹ لینے آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا اونٹ کا بچہ دے دو، تو میں اس کا کیا کروں گا؟ اونٹ تو ہوگا تو میری ضرورت پوری کرے گا، اونٹ کے بچے کو کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح ایک محفل میں تشریف فرمایا، جلوہ افروز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، کھجوریں نوش فرمائی جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جو گٹھلی تھی آپ جہاں رکھ رہے تھے اپنی گٹھلیاں اس میں رکھتے رہے، تو آخر میں عرض کی کہ دیکھیں کھجور سب سے زیادہ کس نے کھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ایسے کو بھی دیکھا جو گٹھلی بھی کھا گئے۔ تو یہ وہ حصے ہیں جو فرحت دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، اپنائیت دیتے ہیں، محبت بڑھاتے ہیں۔ آج ہم جب مزاح کرتے ہیں تو ہم صرف واہ واہ کو دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے ساتھ میں جو مزاح کر رہا ہوں وہ فرحت دے رہا ہے یا اس کی تضحیک کر رہا ہے۔ تو بندے مومن کا ضابطہ حیات رب کائنات نے عطا فرمایا، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہر عمل جو اس کے مطابق ہوگا وہ زندگی کے ہر پہلو کو تقویت دے گا، چاہے وہ ذاتی ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، معاشی معاشرتی ہو، ذاتی گھر سے متعلقہ ہے، اولاد سے متعلق، اس کے مطابق عمل زندگی کو روانی دے گا۔ اور عدم مطابقت جہاں ہوگی وہاں فساد پیدا ہوگا، اتنا جتنی عدم مطابقت ہے اتنا فساد پیدا ہوگا، اور اگر وہی عمل جاری رہے تو پھر فساد بڑھتا چلا جائے۔